وہ زیزیک کی ایک خوبصورت بات سے ہم آغاز کریں گے. وہ کہتا ہے لینگویج از اے ٹروجن ہارس. جو زبان ہے وہ ایک ٹروجن ہارس کی طرح ہمارے ذہنوں میں داخل ہوگی. اور ژاک لاکان کی وہ خوبصورت بات سے اس نے متاثر ہو کے یہ بات کی کہ زبان ایک خوبصورت اور خطرناک تحفہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ایک تحفے کی طرح داخل ہوا، لیکن اب اس نے ہمارے ذہنوں پر غلبہ کر کے حکومت شروع کر دی ہے. آپ بہت ہی حیران ہوں گے کہ آخر کار زبان، لینگویج، ورڈز ٹروجن ہارس کیسے ہیں. کم از کم خرم الہی کے چینل پہ تو ہم ہر وقت الفاظ کی تعریف سنتے ہیں کہ الفاظ ہی کائنات کو حقیقی بناتے ہیں. کوئی شے اتنی حقیقی نہیں جتنا اس سے جڑا ہوا لفظ یا اس کا صوت. پھر آج یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ زبان ایک خطرناک تحفہ ہے جس نے ہمارے ذہنوں پہ غلبہ حاصل کر لیا. چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کو. ژاک لاکان کی اس بات سے جو سلووج نے بھی بات لی وہ یہی تھی کہ کبھی آپ بادل کو دیکھیے تو آپ بادل کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذہن میں لفظ گونج اٹھتا ہے بادل، اور وہ بادل جو حقیقی طور پہ باہر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ لفظ بادل کے خد و خال اس کی لمیٹیشنز، اس کے حدود کے مطابق میرے ذہن میں جکڑا جاتا ہے. جب میں کسی درخت کو دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی ذہن میں آواز آتی ہے شجر کو دیکھ رہے ہو خرم. تو وہ درخت جو اپنی حیت میں بہت ہی خوبصورت اور انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا نام ہم نے نہیں رکھا کہ وہ درخت ہے، لیکن وہ اپنے تمام کریکٹرسٹکس لوز کر کے میرے ذہن میں لفظ شجر یا درخت کی جتنی حدود ہیں اس کے مطابق طے ہو جاتا ہے. تو یہاں سے بہت ہی خوبصورت بات کہ زبان شاید ایک ٹروجن ہارس ہے. ٹروجن ہارس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم قدیم یونان میں جائیں اور ٹرائے کی جنگ کو سمجھیں. یونانی جب ٹرائے کی جنگ ہارنے والے تھے، اچھا اس کا ذکر ہومر کی ایلیڈ میں نہیں ملتا، اوڈیسی میں ملتا ہے. جب وہ جنگ ٹرائے کی ہارنے والے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا بھائی تمام خیموں کو آگ لگاؤ اور ایک بڑا سا گھوڑا لکڑی کا بناؤ اور اس میں کچھ اپنے سپاہی گھسا دو. تو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنے خیموں کو اکھاڑ دیا ہے، ہم جنگ ہار گئے اور یہ وار ٹرافی ہے، یہ تمہارے لیے ہمارا مخالف ہے. تو ایک بڑا سا گھوڑا ڈیزائن کیا گیا، اس میں لوگوں کو گھسایا اور ان کو تحفے کے طور پہ وار ٹرافی دے دی گئی. وہ لوگ اس کو خوشی خوشی اندر لائے اور انہوں نے جشن کیا، اور جب وہ سوئے تو اس بڑے سے لکڑی کے گھوڑے میں سے سپاہی باہر نکلے اور انہوں نے دروازے کھولے اور جو یونان کے سپاہی تھے باقی بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے ان کے محلات یا اس قلعے پر قبضہ کر لیا. تو ژاک لاکان کی خوبصورت بات کہ وہ کہتا ہے لینگویج بھی ٹروجن ہارس ہے جس نے ہمارے ذہنوں پہ غلبہ کر لیا. یہ آئی تو بڑی میٹھی میٹھی بن کے تھی، اپنے خوبصورت صوت اور اپنا حسن، اپنی آوازیں لے کے آئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ اس نے ریالٹی کو اپنے مطابق ڈھال لیا ہے. ہم ان اشیاء کو دیکھ بھی نہیں سکتے جن کے الفاظ ہمارے پاس نہ ہو. ہم ان اشیاء کو شاید دیکھ بھی نہیں سکتے، اور کسی شے کو دیکھنے کے لیے ساتھ ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی نام دھر دیں. یعنی اب حقیقت اتنی ہی ہے جتنی الفاظ طے کریں گے، اور حقیقت منجمد ہو جاتی ہے ان مقامات پر جن مقامات پر ہم الفاظ کی حدود طے کر دیتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ پانی کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہی ہے کہ اردو بولنے والے کے ذہن میں سمندر کو دیکھتے ہوئے، دریا کو دیکھتے ہوئے، ندی کو دیکھتے ہوئے پانی کا لفظ نہ گونج رہا ہو کہ تم پانی کو دیکھ رہے ہو، پانی کس طرح بہہ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار وہ حقیقت میں وہ آبجیکٹ، وہ ایک آبجیکٹ ہے، وہ تو مجھ سے باہر ایک دوسری شے موجود ہے، نہ جانے میں نے اس کا یہ نام کیوں دھر رکھا ہے اور میرا ذہن پروسیسنگ ہی نہیں کر پاتا جب تک میں نے نام دھرا نہ ہو. تو یہ بڑی آج حیران کن بات تھی جس پہ میرا دل تھا کہ میں آپ کے ساتھ کروں. اور اس نے کہا میننگ کی خواہش بلیک ہول ہے، یعنی کہ معنی کی خواہش ایک بلیک ہول ہے، یا اس میں آپ اتر جائیں پھر واپس نہیں آ سکتے، کسی صورت واپس نہیں آ سکتے. تو بڑی پیاری بات مجھے احمد جاوید صاحب کی یاد آ رہی جو اس کے تھوڑے برعکس ہے، تھوڑی اس سے ملتی ہے کہ الفاظ کے پیالوں میں جتنا بھی معنی بھر لیں اوپر تھوڑی سی جگہ خالی رہ ہی جاتی ہے. اب خیر یہاں ضمنی طور پر ایک بات یہ بھی سن لیں کہ دیکھیں جو تھوڑے ویسٹرن فلاسفرز ہیں وہ بڑے شکوں کے ساتھ اب فلسفے کو جیسے آج کل ایک پاور کی طرح استعمال کرتے ہیں، ڈی کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ معنی کی خواہش بلیک ہول. اور احمد جاوید صاحب وہیں کہہ رہے ہیں کہ پیالے میں معنی ہے، اوپر جگہ خالی ہے، ایک طرف اختتام، ایک طرف ابھار. خیر یہ تو ضمنی بات تھی، لیکن آپ کبھی فرق کیجئے، کبھی سوچئے کہ واقعتاً زبان نے جیسے کالونائز کر لیا ہمارے ذہنوں کو. اب ہمارا ذہن ایک کالونی ہے جس کے حاکم الفاظ ہیں، اور ہم حقیقت کو بالکل ویسے ہی بنتے ہیں جیسے ہمارے پاس الفاظ ہوں. ہم حقیقت کو اتنا ہی دیکھ پاتے ہیں جتنے ہمارے پاس الفاظ ہوں. آپ کو یاد ہے جارج آرویل والی ہماری جو پوری ہم نے سیریز کی اس میں وہ یہی کہتا ہے
کہ تم چاہتے ہو کہ ان کے پاس خواب نہ ہو تو ان کی زبان ایسی بند ہو جس میں خواب دیکھے نہ جا سکتے ہوں. تم لفظ اسپیکٹیکولر اور ایکسٹراڈنری ان سے چھین کے لفظ گڈ اور گڈ پلس پلس ان کے حوالے، عام زبان ان کے حوالے کر دو. تو یہ تو تھوڑی تنقیدی بات تھی، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ بھی آج فکر کریں جن کی پوری زبان 45 الفاظ کی وکیبلری پہ ہے اور فقط چیزوں کی خرید و فروخت یا چیزیں بیچنے خریدنے کے کام آتی ہے، اور کائنات کے نہ جانے کتنے الفاظ ان سے پھر بھی بیگانے رہ جاتے ہیں. اچھا، یہ بات میں نے الفاظ کی حمایت میں اسی ویڈیو میں اسی لیے کی کہ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی ایموشن کی گہرائی بیان کر دے گا. تو ہم پہلے سطحی لفظ کو حاصل کرتے ہیں، اسی کے معنی جتنے ملتے ہیں مل جاتے ہیں، اور نیا گہرائی والا جو ایک لفظ ہے وہ ہم سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم غم کے بعد یاسیت کو نہیں جاننا چاہتے. بس غم جان لیا یار، اچھا بھلا کاروبار ہے، کو فون کرے بتا بھی دیتا ہوں بھائی میں غمگین ہوں، میں کیوں سیکھوں یاسیت کے. تو پھر ہمارے احساسات میں گہرائی بھی پیدا نہیں ہو پاتی. تو بہت خوبصورت بات ایک پڑھنے کو ملی، میں نے کہا میں آپ کے آگے رکھوں، کہ زبان نے ایک خوبصورت لیکن خطرناک تحفے کی طرح ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہو گئی ہے، اور ہمارے ذہنوں کو کالونائز کر لیا اس نے، اور اب معنی کی خواہش ہے، ایک بلیک ہول ہے. مجھے آخر میں احمد جاوید صاحب کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے لکھ رکھا تھا یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو کچھ پڑھے لکھے لوگ اندر چلے گئے تو انہوں نے جا کر کہا ہاں بھی بزرگ تم نے یہ کیسے کہہ دیا یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ وہ باہر وہ شے کیا ہے. انہوں نے کہا وہ باہر وہ شے درخت ہے. تو انہوں نے کہا درخت سے پوچھ کے آپ نے اس کا یہ نام رکھا ہے. بس تم سب نے مل کے چیزوں کے نام رکھے ہیں، کسی چیز کا نام ہم نے اس چیز سے پوچھ کے نہیں رکھا. بتاؤ تمہارا حق ادا ہوتا ہے اگر ہم تمہیں ایسے پکار لیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی کیونکہ ہم اس چینل پہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں زبان کی، اور ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں زبان سیکھیں، نئے حروف. آج بھی میں نے اس میں بھی تبلیغ کی کہ نئے حروف سیکھیں، وکیبلری بڑھائیں، نئے الفاظ ذہن کو متعارف کرائیں. لیکن دوسری طرف بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی چیزوں کے نام رکھے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو ہم پکارتے ہیں، جتنی بھی چیزوں کے لیے ہم نے ساؤنڈز ایلوکیٹ کر رکھی ہیں، کیا وہ ہم نے ان چیزوں سے، ان اشیاء سے پوچھا ہے بھائی تمہیں ان ناموں سے پکار لیا کریں؟ کیونکہ مجھے اگر کوئی خرم کے علاوہ کسی نام سے پکارے، ایک تو میں اپنا آپ بدل کے اس کے سامنے جاؤں گا، وہ مجھے حقیقت میں نہیں جان پائے گا. کیونکہ جب وہ مجھے کسی اور نام سے پکارے گا تو یا تو میں اگر وہ مجھے کوئی صوفی کہہ دے گا تو بھائی میں مبالغہ کر کے اس کے آگے جاؤں گا. وہ مجھے برے لقب سے یاد کرے گا تو میں غم و غصے میں خرم نہیں بن سکوں گا، تو وہ مجھے نہیں جان پائے گا. ایسے ہی جن چیزوں کے نام ہم سب نے، انسانوں نے مل کے کنسنسس سے رکھے ہیں، اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا واقعی یہ نام ان چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. تو ضرور پڑھی یوک لکاں کو، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کیسے کیسے لوگ گزرے، اور کیسے اس نے ٹروجن ہارس اور کالونائز کے ایک ورڈ سے ہمیں الفاظوں کے خلاف کھڑا کر دیا کہ ارے اس زبان نے ہمارے ذہن پر حملہ کر کے ایک خوبصورت خطرناک تحفے کی طرح تھی، لیکن ہمارے ذہنوں کو کالونائز کر لیا ہے.